بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ قریش مکہ کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی قوم نے تکذیب کی، اور حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ بِهِ كَذَّبَ بِهِ یعنی قرآن مجید کی آپ کی قوم نے تکذیب کی۔ کس کی تکذیب کی؟ قرآن مجید کی انہوں نے تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی۔ فرمایا آپ کی قوم نے تکذیب کی، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ اور قل فرما دیجئے کہ لست علیکم بوکیل۔ اچھا، اس بات میں یہ بھی آپ سمجھیں کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ آپ کی قوم نے تکذیب کی۔ قوم جو ہوتی ہے ایک، یہ جو آج کل سید مشہور ہیں، سادات، سید قوم نہیں ہے۔ سید ایک منصب ہے، سید ایک لقب ہے، باقی سید قوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قوم تھی وہ قریش تھی، آپ قریشی تھے، اور سید جو ہے وہ ایک لقب ہے۔ اور بعض جاہل نہیں بلکہ اجہل، جاہلوں سے بھی جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کیسے سید تھا؟ وہ تو سید تو حضور کی اولاد ہو سکتی ہے، وہ کیسے سید تھا؟ سید ایک لقب ہے، سید سردار کو کہتے ہیں۔ سید حضرت ابو بکر نہیں ہے، اس امت کے سردار تو پہلے سردار ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر وہ سید نہیں ہے تو پھر کون سید ہے؟ اس امت کے پہلے سردار جو ہیں، اس امت کے جن کو سردار حضور نے بنایا، بعد والوں کو تو لوگوں نے منتخب کیا ہے، لیکن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس امت کا لیڈر انتخاب کیا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور جن کو حضور نے اس امت کا سردار مقرر کیا ہے، اس کو ہم سردار مانتے ہیں اور اسے ہم سید کہتے ہیں۔ اور حضور کے تمام صحابہ ہمارے سید ہیں، تمام صحابہ ہمارے سردار ہیں۔ تو اس بات میں ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تکذیب کی اس کی آپ کے قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ سچ تھا، اور وہ سچ ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فرما دیجئے کہ میں نہیں ہوں تم پر داروغہ۔ جس طرح انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے لیے آسمانوں سے پتھر برسیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے کہ لست علیکم، میں تمہارے اوپر بوکیل داروغہ مقرر نہیں ہوں کہ میری اس بات پر ڈیوٹی ہے جو تم کہو اور میں وہ کام کروں، داروغہ تو نہیں ہوں میں۔ تم کہتے ہو عذاب نازل کرو، ہمارے لیے دعا کیجئے تاکہ ہم پر عذاب آئے، اس طرح یہ عذاب کا لانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اوپر والے کا کام ہے۔ وہ اس اگلی آیت میں فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک تعیین کی ہوئی ہے، ہر بات کی ایک تعیین کی ہوئی ہے۔ یعنی جس طرح تم عذاب مانگ رہے ہو، اسی طرح تمہارے لیے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے اور اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور تم جو مانگ رہے ہو منہ مانگا عذاب، وہ تو اس کی مرضی ہے کہ تمہارے اوپر وہی عذاب نازل کرے یا تمہارے اوپر کوئی اور سا عذاب نازل کرے، بلکہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی جس طرح تم عذاب چاہ رہے تھے،
تو تمہاری چاہت کے مطابق تمہارے اوپر عذاب کا فیصلہ کر چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اور وہ ان پر عذاب کیا تھا؟ جنگ بدر ان کے لیے عذاب تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں عذاب دے دیا، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ختم ہو جائیں، اس طرح ان کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر ختم کر دیا، اور وہ عذاب چاہ رہے تھے۔ یہ ان کے مسلمانوں کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ہاتھوں کو کافروں کے لیے عذاب بنا دیا، اور ایسا عذاب بنا دیا کہ جنگ بدر کو یوم کیا کہتے ہیں؟ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں، فرق کرنے والا دن۔ اور اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، اور ان کافروں پر جو عذاب مانگ رہے تھے ان پر عذاب ڈال دیا، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، مستقرن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر لیا ہے، سوف تعلمون، تم جان لو گے، اور انہوں نے جلد ہی تم جان لو گے، اور انہوں نے جلد ہی جان لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ 70 ان کے سردار مارے گئے اور 70 ان کے قیدی ہو گئے۔ اپنی آنکھوں سے جو عذاب مانگ رہے تھے، اپنے منہ سے، اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اگر ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو ہمیں ہدایت دے دے، اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم ہدایت، وہ کس طرح کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمانوں سے پتھر برسا کے ہمیں ادھر ختم کر لے۔ تو مطلب ہم راہ پر ہیں، اس راہ پر رہیں گے، اور ہم اس راہ سے ہٹنے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، اور ہم جس راہ پر ہیں اسی راہ پر مر جائیں۔ اپنی اپنے طور طریقے پر اتنے وہ پکے تھے، ان کو اپنے اعمال نے، اپنے کرتوتوں نے اپنے اس عقیدے پر اتنا پکا کر دیا تھا۔ تو ہم اگر وہ دعا یہ کرتے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم حق کے طالب ہیں، تو حق کے طالب سیدنا فاروق اعظم تھے رضی اللہ عنہ، اور ابو جہل طالب نہیں تھے، حق کے طالب نہیں تھے، وہ اس پر ضد کیے ہوئے تھے، ابو جہل کفر پر، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اور حضرت عمر بھی سخت تھے وہاں پر، جب اسلام سے پہلے وہیں پر بھی سخت تھے، لیکن وہ حق کے طالب تھے، وہ کہہ رہے تھے میں اس کو حق سمجھ رہا ہوں، اگر ان کے دل میں حق کی تلاش تھی، اگر اس کے علاوہ کوئی اور حق ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے، جیسے ہی ان کے سامنے حق سامنے ہو گیا انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ تو آج کے کافر بھی اگر اس بات کے حق کے طالب بن جائیں، ایسا نہ کہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمیں جس راستے پر بڑوں نے لگایا یہی حق ہے، نہیں، بلکہ اگر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ حق ہے، اگر وہ حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو مان لیں گے، اگر ہم اس حق پر نہیں ہیں تو اللہ وہ حق ہمیں نصیب کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں کے صدقے اور ان کی اس طلب کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو حق نصیب کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، حق کے طالب بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم مانگنی چاہیے، اللہ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، عذاب کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جو عذاب کی دعا کرتا ہے تو وہ سوف تعلمون کی طرح بھی ہو جاتا ہے۔